قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا. جی ہاں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو. اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور بکس سے بھی، کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا. یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیئر ہو جائیں گے، وہ کتابیں میں قرآن نہیں ہوگا. اس نشانی کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوگا، یعنی کس بڑے واقعے کے بعد ہوگا. ناظرین یاد رہے کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے. تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے. لیکن ان انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے موت کا، وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ موت ضرور آئی، مگر پھر وہ ظاہری حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہیں. مگر 4 انبیاء ایسے ہیں جو فزیکلی بالکل ظاہری زندگی کی طرح حیات میں وہ موجود ہیں. اور وہ 4 انبیاء کون سے ہیں؟ 2 زمینوں پر، 2 آسمانوں پر. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمینوں پر ہیں، اور سبحان اللہ آسمان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے. عرش کے گرد قرآن کی ایسی بنبناہٹ ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا اے میرے رب، میں تیرے پاس سے گیا اور تیری طرف لوٹ آیا ہوں. میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا. اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے گا. ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں سے اور صحیفوں سے محو یعنی غائب کر دیا جائے گا. چنانچہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اسلام دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے سے داغ، یہاں تک کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں اور صدقہ کیا شے ہے. اور قرآن مجید بھی ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی. چند بوڑھے مرد اور عورتیں بچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا، ہم بھی وہی کہتے پڑھتے ہیں. ڈیئر ویورز، یہ وہ وقت ہوگا جس کی صحیح منظر کشی ابھی نہیں کی جا سکتی. اس وقت قیامت کتنی قریب ہوگی کہ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنی کہ پریگننٹ عورت کے بچہ جننے کی توقع ہوتی ہے کہ ابھی آئی کہ ابھی آئی. اللہ اکبر. اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ایمان والے ہوں گے اور اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے. انہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بہت اہم ٹاپک مزید مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کریں، لیکن ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد بھی کر لیتا ہے مگر پھر بھی وہ بھلا دیتا ہے. ناظرین، جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے. میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے. نہ سمجھے کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، حفظ کروائیں، بہت اچھی بات ہے، فضائل بھی تو ہے نا. انشاءاللہ حافظ بچہ ہوگا، وہ عمل بھی کرے گا قرآن کے حلال اور حرام پر، حرام سے بچے گا، حلال پر عمل کرے گا تو گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا. لیکن پھر اس کو یاد رکھنے کا، باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک اور قیامت کی نشانی لے کر اس کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.